آج ہماری گفتگو کا موضوع شعبان کے مہینے کے اعتبار سے کچھ مسائل ہیں، خاص طور پر روزے کا مسئلہ ہے۔ شعبان کا مہینہ، اس مہینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور احادیث میں منقول ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شعبان کے چاند کی گنتی رکھا کرو رمضان کے لیے، اور یہ گنتی اس لیے ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ شعبان کے کتنے دن گزر چکے اور رمضان کب آنے والا ہے۔ تو شعبان بھی بنیادی طور پر اس میں بھی رمضان کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور شعبان کے مہینے میں جیسے میں نے عرض کر دیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا بھی اہتمام فرماتے تھے، اور ایک دعا جو آپ علیہ السلام نے رجب کے موقع پہ فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب کے اندر اور ہمیں شعبان کے اندر برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو اس اعتبار سے کہ یہ مہینہ رمضان کے قریب ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزوں کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام چند دن روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس لیے اس مہینے میں روزوں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے تاکہ انسان کی عادت پڑ جائے اور آگے وہ رمضان کے روزوں کے لیے تیار ہو سکے۔ البتہ شعبان کے حوالے سے بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جب شعبان کی 15 تاریخ گزر جائے تو اس کے بعد کوئی روزہ نہ رکھے۔ تو ایک طرف تو یہ حدیث ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے اور اکثر روزے رکھتے تھے، تو اس میں تو ایک قسم کی ترغیب ہے کہ ہمیں بھی روزے رکھنے چاہیے۔ اور دوسری طرف حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 15 کے بعد روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے محدثین نے ان دونوں طرح کی روایات کی تطبیق کی ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ عام حالات کا حکم تو یہی ہے کہ بندہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھے، لیکن 15 شعبان گزرنے کے بعد روزے رکھنا اس شخص کے لیے ناپسندیدہ ہے کہ جس کی ہمت اور قوت طاقت اتنی نہ ہو اور وہ روزہ رکھنے کے بعد اس قابل نہ ہو کہ رمضان کے روزے رکھ سکے، تو ایسے شخص کو روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ مثلا یہ کہہ لیں کہ کوئی بیمار آدمی ہے، کوئی ضعیف آدمی ہے، ظاہر ہے روزہ رکھنے سے انسان کی قوت اور طاقت میں کمی آتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ نفلی روزے تو رکھ لے لیکن اس کے بعد فرض روزے رکھنے کے قابل نہ ہو۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے اور وہ مسلسل روزے رکھ سکتا ہے، تو اس کو شعبان کے اندر بھی روزوں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان کے روزے تو ویسے ہی فرض ہیں، اس کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک جو ہے عام طور پہ سوال ہوتا ہے شعبان کے روزوں کے حوالے سے، تو اس کا حکم یہ ہے۔ اور پھر شعبان کے مہینے کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے جو 15 شعبان کی رات رکھی ہے، بہت ساری روایات میں اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور خاص طور پہ وہ جو 15 شعبان کا دن ہے وہ ایام 20 کے اندر بھی آتا ہے۔ ایام 20 یعنی ان ایام کو کہا جاتا ہے کہ جن دنوں میں چاند کی خوب روشنی پھیل جاتی ہے، چاند پورا ہو جاتا ہے۔ یہ 13، 14 اور 15 یعنی قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 کی جو تاریخ ہے یہ ایام 20 کہلاتی ہے، یعنی سفیدی والے دن۔ تو اس دن بھی روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ مسنون عمل بھی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قمری تاریخ کی ایام 20 میں روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے فضیلت ہے، تو سنت ہونے کے اعتبار سے تو اس یعنی امور کو دیکھتے ہوئے ہمیں شعبان میں روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور رمضان کی بھی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔